اب وہ مشہور ترین آیات آ رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے. اس وقت بھی دنیا میں دو طرح کے کرسچنز ہیں. سب سے زیادہ جو دنیا میں کرسچنز ہیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70% وہ ہیں کیتھولک، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور باقی کے جو آلموسٹ سمجھ لیں 25% ہیں وہ ہیں پروٹیسٹنٹ. باقی 5% دوسرے فرقے بھی ہیں، لیکن مینلی دو ہی ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی حضرت عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. یہ بہت بڑے لیول کا کفر وہ کرتے ہیں. دونوں فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد فرمایا. اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ تو موجود نہیں تھے، لیکن یعقوبیہ ایک فرقہ تھا، جیکوبائٹس کہلاتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کا روپ سمجھتے تھے. پروٹیسٹنٹ تو نبی علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن نظریات ان کے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. دوسرا کیتھولک میں بھی پہلے جو تثلیث کا عقیدہ تھا 3 خداؤں کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ دا ہولی فادر اور مدر اور سن. آج کی جو تثلیث ٹرینٹی ہے اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے نکال دیا ہے. آج کے جو کرسچنز ہیں وہ ٹرینٹی میں ہولی گوسٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں. ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام. گوسٹ تو ویسے بھوت کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہولی گوسٹ کہتے ہیں، اچھے والا بھوت. حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ انہوں نے جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے. اچھا، بعض لوگ اس کی پلی لے کر کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو بابوں کے اوپر بولتے ہیں نا، بابے بڑے اچھے تھے، ان کے جو فالوورز ہیں نا وہ بعد میں خراب ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آپ ہمیں اس لیے نہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کی صفائی تو اللہ نے پیش کی ہے. اگر اللہ نے ان کی صفائی نہ پیش کی ہوتی اور وہ پیغمبر نہ ہوتے تو ہمیں کوئی آر نہیں تھا کہ ان کی جو تعارف دنیا میں موجود ہے اسی کے مطابق ہم ان کو سمجھتے ہیں. تو دنیا میں جن صوفیاء کے بارے میں آپ نے غلط نظریات پروپیگیٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ منسوب کیے ہیں، تو ان کا واحد تعارف تو ان کی کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے ماننے والے ہیں. جب سب چیزیں بتائیں کہ انہوں نے غلط نظریات ہی پروپیگیٹ کیے ہیں، تو ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں کیسے قائم ہو؟ یا زیادہ سے زیادہ اگر ان کو بچانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، پچھڑوں نے بگاڑ دی، وہ خود ٹھیک تھے. تو وہ خود ٹھیک تھے تو کون سے والے ٹھیک تھے؟ قرآن و حدیث والے. تو جب قرآن و حدیث والے وہ ٹھیک تھے، پھر قرآن و حدیث کو ہی پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کہتے ہیں نہیں، آپ اس طرح کریں کہ جو اچھی باتیں ہیں نا وہ لے لیں، بری چھوڑ دیں. اچھی باتیں کون سی لیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو وہ ان سے پھر کیوں لیں؟ وہ تو قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. سوچنے کی بات ہے. کان ایسے کر کے کیوں پکڑے؟ پھر آپ جب تک قرآن و حدیث پڑھیں گے نہیں، آپ کے اندر یہ کمپیٹنسی کیسے پیدا ہوگی کہ کون سی ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کون سی خلاف ہے؟ آپ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی سمجھے بیٹھے ہیں وہ بھی خلاف ہے. آپ نے اگر مزارات، قبروں کے بارے میں مسلم شریف کی احادیث نہیں پڑھی ہوئی کہ قبروں کو پکا مت کرو، ان پہ مت بیٹھو اور ان پہ عمارت مت بناؤ، تو آپ کو کشف المحجوب میں جب علی بن عثمان حجویری صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ میں نے کچھ وقت گزارا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو آپ کو یہ بات پھر غلط تو تبھی نظر آئے گی جب آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوگی. ورنہ تو آپ ہم سے لڑیں گے، آپ کہیں گے کہ جی بزرگوں کے مزارات پہ جا کے آپ منتیں مانگیں، دیکھیں جی یہ داتا صاحب بھی مانگتے تھے، تو ہم کہیں گے یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ کہیں گے ان کی تعلیمات ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ان سے پہلے احادیث کی کتابیں کمپائل ہو چکی تھیں، یہ تو 465 ہجری میں 465 میں فوت ہوئے، اور امام مسلم ان سے 200 سال پہلے 261 ہجری میں کتاب لکھ کے فوت ہو چکے تھے، احادیث کی کتاب.
بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث ہیں، میرے اس کے اوپر کئی ایک لیکچرز ہیں. تو پھر جب تک آپ قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو ان بزرگوں کی تعلیمات کا فالٹ پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کی پرنٹنگ بھی بند کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ جانے ان کا معاملہ جانے. ویسے بھی دنیا میں ان لوگوں کو اس طریقے سے کوئی جانتا نہیں ہے. انٹرنیشنل اگر کوئی صوفی ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہیں، یہ لوگ ہیں. باقی آپ کو جتنے یہاں مزارات نظر آ رہے ہیں یہ لوکل بزرگ ہیں. یعنی آپ اگر افریقہ میں جا کے پوچھیں سلطان باؤ کے بارے میں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کو کلام باؤ کا کیا لینا دینا؟ وہ پنجابی کے اندر ہے. امام غزالی کی کتابیں چونکہ عربی اور فارسی میں اور انٹرنیشنل زبان تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین عربی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو تو ان کے خلاف ہیں. سب سے پہلی بات تو امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی جن دونوں کو یہ تصوف کا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں غنیۃ الطالبین میں اور منہاج اس میں کیمیائے سعادت میں اور احیاء العلوم کے اندر جو نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ تو رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم والا. آپ لوگ تو پڑھتے ہیں بغیر رفع الیدین کے اور آپ کہتے ہیں تو مکھیاں مارنا ہے. آپ کدھر جائیں گے؟ آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان کی تو نماز ہی آپ کے نزدیک غلط ہے، منسوخ ہوئی نماز پڑھتے رہے، تو انہوں نے اللہ تک آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ تک نہیں پہنچے، ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز کون سی پڑھی ہے. تو آپ کی تو سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے گا، بچنا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی صفائی اللہ نے دی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ والی مثال بابوں کے اوپر نہیں آپ لگا سکتے. یہ تو ہم اپنے حق میں یوز کر سکتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے چینج کر دی تو بابت شاہی کوئی نہیں. ان کی کتابیں کیوں نہیں چینج ہوں گی؟ ان کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں بابت شاہی کوئی نہیں. اگر عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ان کے فالوورز نے چینج کر دی تو بابوں کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات نہیں چینج کی ہوں گی؟ کی ہیں، ایسی چینج کی ہیں کہ گستاخانہ باتیں ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جسے کشف المحجوب کا تعارف ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس میں کہاں کہاں گستاخیاں ہوئی ہیں. میری ویڈیوز کی برکت سے اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتہ چل گیا. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے صفائی دی ہے، وہ پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین. اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. اچھا یہ میں نے چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر وقف کیا تو الف کے اوپر پیش میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ پھر میں ایک نیا جملہ اس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں نا، تو وہ لگانا ضروری ہو جائے گا، ورنہ کنٹینیوسلی سے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے. جس طرح آپ سورۃ الملک میں بھی پڑھتے ہیں نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی، اور اگر قدیر پہ رک جائیں تو پھر نلذی نہیں پڑھیں گے، پھر الذی پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو تمہارا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بری الذمہ ہو چکے ہیں یہ خطبہ دے کر کہ اے اولاد یعقوب اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. مطلب یہ کہ میں تو تمہارا رب کوئی نہیں ہوں، میں بھی اس کا بند نہیں ہوں. اور اگر تم نے شرک کیا تو پھر یہ چیز بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے کام آنا ہے. اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی قوم ہلاک کر دی گئی. میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، یعنی شفاعت کا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. امت کہہ رہی شرک ختم ہو چکا ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا.
شرک ختم ہوا ہے ایک گروہ سے، اور وہ قیامت تک ختم ہے۔ بنی اسرائیل میں سبھی گمراہ ہو گئے تھے، اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے، ایک گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ تو شرک اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ پیغمبر بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کی ہے کہ پیغمبروں کا ذکر اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اگر انبیاء کی بھی پلی کسی نے لی ہے تو اللہ نے پھر بات کھول کے بیان کی۔ ایک تو وہ آیت پہلے گزر چکی ہے 17 نمبر، وہ بھی سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور وہاں تو پھر بڑے سخت الفاظ آئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، نبی تم فرماؤ کہ پھر اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ عیسیٰ بھی اس کی ایک مخلوق ہے، پیدا کر دی، دیٹس آل۔ ان کی اتنی شانیں، اتنے معجزات کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ رہا ہے ان کا ذکر جو کیتھولک ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ تین، اس وقت کی ٹرینٹی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ، اور آج کی ٹرینٹی میں ہولی گھوسٹ انہوں نے شامل کر لیا، سیدہ مریم کو نکال دیا، عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی کافر ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔